وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر سورۃ الممتحنہ اس کی آیت نمبر 4 جو ہے ہم نے پہلے بھی کی تھی کل، لیکن مکمل نہیں کر پائے تھے، تو آج اس کا صرف ترجمہ کریں گے۔ تو تعوذ و تسمیہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من 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 الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے کر لیتے ہیں آمین 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 جی۔ ثم آمین۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ جو شان نزول یا نزول ہوتی ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا واقعہ یہ ہوا، وہ تو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ آیات تو اس وقت کے لیے اتری تھیں، کیوں جی؟ جی اور جی آج کیونکہ اس وقت کی یہ اتری تھیں، ایک واقعہ تھا حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خط لکھنا کفار مکہ کو، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو ناپسند کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو نصیحت کرنا کہ میرے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو اور دوسری طرف پوری دنیا، اور اس میں سے جو تمہارے رشتہ داریاں اور اولادیں ہیں، تو آپ نے انتخاب کرنا ہے کس کا جی؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ کے احکامات کا۔ تو جو میں آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شان نزول صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے ان آیات کی، ورنہ جو آیات ہیں اس میں سے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی جگہ پہ بھی نہیں آیا، یہ میں نے پہلے بتایا تھا آپ ساتھیوں کو۔ لہذا اگر حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نہیں بھی آتا اور حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں جو اس آیت کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے آیت کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے یہ واقعات ہوتے رہنے ہیں، کیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کا دین، اور دوسری طرف ہمیں دنیا کی چیزیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جذباتی رشتے، تو ان میں سے انتخاب کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسلام کا۔ جہاں تک ہو گیا جی؟ جی اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ کل میں نے ساری اس کے اوپر بات کی تھی، جن لوگوں نے دیکھنا ہو وہ کل کا سبق تفصیل کے لیے وہ سن لیں گے۔ تو آپ ساتھیوں نے چونکہ سنا ہوا ہے یہ چیزیں، تو ہم اس کو دہرائیں گے اس لیے کہ ہم آگے پھر چل پائیں۔ تو میں پڑھتا جاؤں گا، آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا ترجمہ پہلے میری طرف سے ہو چکا ہے، تو جہاں کہیں مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو بتا دوں گا، جیسے اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اس کے لیے اندر آئے گا لفظ زندگی کا، کہاں لگانا ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، قد کانت لکم، ترجمہ کیا ہے جی؟ جی بے بے شک شک تمہارے تمہارے لیے آ لیے گئی، ہے۔ بے شک تمہارے لیے ہے، اور میں یہاں گزارش یہ کروں گا کہ کتنے تراجم یہ ہوں گے تو اس کے اندر یہ بھی ترجمہ ہوگا بے شک تمہارے لیے تھا، بے شک تمہارے لیے تھا، ہاں یہ ترجمہ ہاں جی۔ ہاں اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے، یہ ترجمہ ہوا ہوگا۔ اب کیوں ذہن میں یہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ احزاب کے اندر ہی پڑھا تھا نا ہم نے، جی اور وہ کیا آیت تھی؟ لقد کان لکم
فی رسول اللہ حسنۃ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بالکل ٹھیک وہ بھی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات صرف نہیں کر رہا، قرآن مجید ہے یہ، قرآن مجید میں اللہ ہی فرما رہا ہے، تو ہم اس کا ترجمہ اگر کرتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں میں جو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، نمونہ اب بھی ہے، تو ترجمہ ہم یہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی بالکل سر۔ تو آپ میرے ساتھ کریں، قد کانت لکم، بے شک تمہارے لیے بے شک تمہارے لیے ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ابھی کرتے ہیں، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کی علیہ السلام زندگی کی میں، زندگی میں، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان جو لوگوں ان کی لوگوں زندگی میں میں جو جو اس اس کے ساتھ ابراہیم تھے، علیہ اور السلام ان کے لوگوں ساتھ، کی زندگی میں جو اس کے ساتھ تھے۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ کا لفظ آتا ہے یکسو، جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آئی ہے انہوں نے دنیا کو ایک سائڈ پہ کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی خاطر سب کچھ کیا، بتوں کو توڑا اور کیا کیا جی، آگے بتائیں۔ ہجرت کی، بیٹے کی قربانی دی، ہجرت کرنے سے پہلے آگ کے اندر، جی آگ میں بھی ڈالا گیا، جی آگ میں آگ ڈالا میں گیا، انہیں ڈالا گیا، بچا سکتے تھے اپنی زندگی، انہیں کیا پتا تھا کہ بھی آگ تو جلانے کے لیے ہوتی ہے نا، کیوں جی؟ لیکن جی انہوں نے آگ کا نام بھی سن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کو یا اللہ کو نہیں چھوڑا، اپنی زندگی دے دی، یہ بہت بڑی چیز ہے، اپنی زندگی پہلے، اور پھر آپ بتایا کہ ہجرت بھی کی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اور پھر بتایا تھا کہ بھئی اولاد جو اوپر ذکر آ رہا ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے پڑھا کہ تمہارے ارحامکم و اولادکم ہے، یا دال کے اوپر پیش ہے، نیچے کریں جی ذرا دیکھ لیں اس کو جلدی جلدی، ہاں ارحامکم ولا اولادکم، اس لیے ہاں جی، اس لیے کہ فاعل ہیں یہ، تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتہ دار ہیں، وہ اور اولاد، یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے ہمیں۔ تو آپ نے یہاں تک ترجمہ کر دیا کہ بے شک تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جو لوگ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے اپنی کہا، قوم سے کہا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، ترجمہ اتنا کریں، بے شک ہم ہم تم تم سے سے لا لا تعلق تعلق ہیں، ہیں، بے شک ہم تم سے لا تعلق ہیں، اور دوسری چیز وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان اور سے ان بھی چیزوں سے بھی جن کو جن تم کی اللہ تم کو چھوڑ اللہ کر کو چھوڑ عبادت کر کرتے ہو، عبادت کرتے ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں میں وقت لوں گا تھوڑا سا، کیوں؟ اب یہاں ہر وہ چیز ہے عبادت کرنا، ضروری نہیں ہے کہ بھئی وہ حکم ماننا عبادت ہے، اور سر جھکانا تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے اور وہ ان کے سامنے سجدے کرتے ہوں گے۔ بھائیو، کسی سے مانگنا، کسی کو یہ دینا کہ بھئی یہ چیز مجھے فلاں چیز دے سکتی ہے، یہ سارے کے سارے، یہ اپنی حاجتیں پوری کرنا، یہ سارے کے سارے عبادت کے اندر آتے ہیں۔ تو لفظ آ رہا تھا براء، تو کل جلدی میں نے بات کی تھی، تو براء کس کی جمع تھی جی، یاد ہے کچھ؟ بری نہیں، بری ان، یہی میں چھوڑنا چاہ رہا تھا،
کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بری کے بعد حمزہ آئے گا، بری ان، یہ ترجمہ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا بیزار، اس کا تعلق ہوگا لا، اس کا معنی ہوں گے لا تعلق، اس کا مطلب یہ ہوگا الگ ہونے والے، یہ اس میں فاعل ہے، تو بے شک ہم بیزار ہونے والے ہیں تم سے، بے شک ہم لا تعلق ہونے والے، والے کا میں بتا سمجھانا چاہ رہا ہوں، والے ہیں تم سے اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ آگے کیا ہے جی؟ کفرنا بکم، ترجمہ کریں۔ ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم نے تمہارا انکار کیا۔ اب یہاں جو چیز تھی جو کل جلدی میں نہیں بتا پائے، تمہارا انکار کیا کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے مذہب کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے ایمان کا، یہ ہے انکار، کیوں جی یہی ہوگا نا؟ جی ایسا ہی ہے سر۔ اور جو تم عمل کرتے ہو ذہن میں یہ رکھ کے کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ یہ بھی عبادت کے لائق ہیں، تو کفرنا بکم کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ ہم نے تمہارا انکار کیا، ہم نے تمہارا انکار کیا۔ اب آپ پر، مجھ پر اور جو سننے والے ہیں ان پر یہاں عملی چیز یہ آ جاتی ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے یا دست آپ جھولی پھیلاتا ہے یا سوال کرتا ہے یا وہ چیزیں جو اللہ سے متعلق ہیں وہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے، تو آپ نے رویہ اس کے ساتھ کیا اختیار کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے عقیدے کا انکار کریں گے، وہی ہے کہ ہم نے تمہارا انکار کیا۔ بدا، بدا کا مطلب کیا ہو گیا؟ اور ظاہر ہو گیا، اور ظاہر ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ ایک تو اگر اکیلی چیز ہوتی، آگے آ رہا ہے کیا چیز؟ وظاہر، اور ظاہر ہو گئی بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، کیا ظاہر ہو گئی؟ العداوۃ، عداوت، دشمنی، اس کا ترجمہ ہو گیا۔ عدو سے ہی نکلا ہے، دشمن ہوتا ہے اسی سے ہی عداوۃ، دشمنی۔ دوسری چیز والبغضاء، اور بغض، اور دلی بغض، ابدا، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، لیکن حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، لفظ آ رہا ہے، یہ وحدہ جو ہے نا اسی طریقے سے جیسے سبحانہ ترجمہ کرتے ہیں آپ، اسی طریقے سے وحدہ ہم اس کا ترجمہ ذرا کرنے لگے ہیں، یہاں تک کہ تم ہو کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم اس، جی ہم ہو کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس۔ اگر نہیں بھی کریں گے تو وحدہ کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، جی یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر، ذرا ایرو لگائیں جی ذرا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر تؤمنو ایمان لے آؤ، جی جب یہ بات ہو جائے گی کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ گے، مخلوق میں سے کوئی بھی تمہارا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا، جی اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو تم ہمارے کیا ہو؟ بھائی ہو۔ کیوں جی؟ یہاں ہے اس وقت تعلقات سارے آ جائیں گے، تو پڑھیے ذرا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ترجمہ، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گئی، اور ظاہر ہو گئی تم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، دو دفعہ آ رہا ہے، العداوۃ، دشمنی، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، اور بغض، ابدا،
ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حتی تؤمنو یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ باللہ وحدہ اس اکیلے اللہ پر۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی تھی، کل بھی بتایا تھا، اب دوبارہ مطلب اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزر جو ان کے والد تھے ان کو کہا کہ بھئی میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار ضرور کروں گا، اسی کا ذکر ہے یہاں۔ اب اللہ یہاں آ رہا ہے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے مگر یہ اسوا نہیں۔ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ مگر ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قول ابراہیم لابیہ، مگر کا مطلب یہ ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات لابیہ، بلکہ کر لیتے ہیں یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اپنے باپ کے لیے، انورٹڈ کاماز اب آ گئے، وہ کیا تھی بات؟ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یقیناً میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا۔ جی، اور کیا کہا؟ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ، اور میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کسی چیز کا۔ جی آپ کریں جی، الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، جی سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کے، لابیہ، جو اس کے اپنے باپ کے لیے، جی ٹھیک ہے، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، جی یہ بات کے، جی کہیں ذرا، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے یہ بات، جی سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے اس بات سے، اگر ہم یہ کر لیں کہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا، قول کا ہم کہنا کر لیں تو زیادہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ چلو کہنا کر لیں یا بات ایک ہی بات چیت ہوگی۔ جی تو یہ میرا حال ہے ابھی ہو رہا ہے، تو اس کو اسی بات کی ابھی کہنے دیں۔ سوائے ابراہیم علیہ السلام نے کہنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہو جائے نا، جو اگر مصدر کے طور پر کریں گے تو پھر تو ممکن ہے کہنا آ جائے، لیکن وہ کہنا فعل کے اندر تھوڑا آ جاتا ہے، ویسے مصدر سے ہی سارے فعل بنتے ہیں، ترجمہ وہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ میرا خیال ہے میرے ذہن میں بات زیادہ بہتر لگے گی، اس لیے کہ یہاں اسم جی اسم جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ سوائے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لیے اس بات کے، بالکل صحیح، جی اس بات کے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں تیرے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا۔ ہاں یقیناً ہم نے کہا تھا، وہ ضرور بر ضرور کی بجائے ہم کہہ لیتے ہیں پہلے یقیناً، اور استغفرن، نون کو ہم ضرور کہہ لیتے ہیں، تو میں تیرے لیے ضرور بخشش مانگوں گا۔ جی وما املک لک، اور میں تیرے لیے اور میں تیرے لیے اختیار نہیں رکھتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ سے، من شیء، کسی بھی چیز کا، چاہے اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے چاہے نہ فرمائے۔ اپنی میری حیثیت یہ ہے کہ میں رسول بھی ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جی بالکل میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے،
یہ ہے ایمان کی چیز جو آپ نے بتانی ہے. یہ نہیں کہنا کہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی کثر نفسی سے کام لیا. نہیں، انہوں نے کثر نفسی سے کام نہیں لیا. انہوں نے ہمیں پکا پکا بتایا ہے یہی چیز کہ جو دل میں ہے وہی چیز ہے، کہ اللہ کے سامنے انسان کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. یہ جناب کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ کیا بیڑا پار. جی اب میں آگے اس کی تشریح جو ہے اس بارے میں 2 آیات پڑھوں گا بعد میں، پہلے اس کو کر لیتے ہیں. ابھی وہ بات ان کی شروع ہے. اب کیا ہے، اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو گئی. دوسرے لوگوں کی بھی بات ہے. وہ کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، علیکا توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ، اور تیری طرف اور تیری ہی طرف، انبنا. ترجمہ جی، ہم نے رجوع کیا. ہم نے رجوع کیا. انبنا جی، منیب اسی سے نکلا ہے. انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. لوٹنا ٹھیک ہے. مسیر، یہ لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے سوارا، سین کے ساتھ نہیں. وہ سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر سے نکلا ہے. یہ سواد کے ساتھ ہو تو سوارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، لوٹنا، پلٹنا. جی ان میں سے کوئی لفظ بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف لوٹنا ہے. اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ کس کے لیے؟ کہ اس سارے لوٹنے کے اندر یہ پتا چلے گا کہ بندے کا ایمان اس بات پر بھی ہے کہ میں نے قبر میں سے دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، پھر میں نے معاشر کی طرف جانا ہے، پھر میں نے حساب دینا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت اور دوزخ کا سارا اپنا فیصلہ کرنا ہے. یہ سارے کا سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب سنیے جی وہ بات کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، وہ جو میں نے کہا تھا کہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر آتا ہے اور سورہ الشعراء کے اندر آتا ہے کہ 2 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 113 میں بات کہی، اس کو بھی پڑھنا لازمی ہے. کیا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ بات نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا بخشش مانگیں. ولو کانا اولی القربا، خواہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے آباء و اجداد دوزخ والے تھے یا جہنم والے تھے. یہ کیسے پتہ چلے گا جہنم والے؟ کہ وہ کافر تھے، مشرک تھے. کیوں جی؟ جی جی. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 114 آتی ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی بخشش کی دعا کر رہتے ہیں اپنے والد کے لیے نہیں تھی، الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی جو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس آذر سے خاص طور پر کیا تھا.
فلما تبین لہو، جب اس ابراہیم علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انہو عدو للہ، کہ وہ والد آزر اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے لا تعلق ہو گیا، وہ اس سے بیزار ہو گیا، وہ اس سے الگ ہو گیا۔ ہوگی جی بات واضح؟ جی جی سر۔ یہ بات بتائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھی یہ سمجھیں، اوپر بتایا کہ ساری زندگی سوائے اس ایک بات کے کہ انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار جو وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا۔ اللہ نے جب ان کو بتا دیا کہ نہیں بھائی یہ بات اللہ اصلاح کرتا ہے اپنے نبیوں کی، کیوں جی؟ جی بل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایون یہ کہ میرا خیال ہے کہ تقریباً شروع سے ہی پتہ چلیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے کہ وہ قدوہ ہیں۔ کوئی چیز ایسی رہے نہ باقی کہ جو وہ توبہ کرتے ہیں اور پھر وہ بات دوسروں کے لیے مکمل طور پر قدوہ، اسی لیے وہ کیا ہے، کس ہر گناہ سے ہر خطا سے پاک۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی آگے چلتے ہیں، آگے چلیں جی، اب سمجھ آ گئی یہاں تک؟ جی جی سر۔ تو اس کا ترجمہ کر چکے ہیں ہم پہلے، یا آگے بھی دوبارہ ضرورت ہے کہ ایک دفعہ کر لیں؟ پروفیسر صاحب کیجیے جی، پروفیسر صاحب پلیز۔ جی پروفیسر قد کانت لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، والذین معہ، اور وہ ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا براء منکم، ہم تم سے لا تعلق ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو یعنی عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں یعنی تمہارے عقائد کا انکار کرتے ہیں، وبدا، اور ظاہر ہو گیا، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین، یعنی ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے مابین، العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو، تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وحدہ، جو ایک ذات ہے یعنی جو اکیلا ہے، الا قول ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات، لے ابی ہے، اپنے باپ کے لیے، لا استغفرن، میں یقیناً بخشش مانگوں گا، لکا، آپ کے لیے، وما، تھوڑی ضرور بھی کر لیں، جی، یقیناً میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا، جی، وما عملے کو، اور میں اختیار نہیں رکھتا، لکا، آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے پاس، من شیء، کچھ بھی، یعنی میں اللہ کے پاس کچھ بھی تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا، ربنا، اے ہمارے رب، علیکا توکلنا، ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم تجھ پر توکل ہم کرتے نے ہیں، تجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے تجھ پر جی، بھروسہ کیا، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹتے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ جناب جزائے خیر دے پروفیسر صاحب۔ اچھا جی، جی، اب ایک لفظ جو ہے نا، اور 8:50 ہو گئے ہیں، لفظ آ رہا ہے فتنتن، آگے پھر وہی جو لوگ ہیں سب مل کے دعا مانگتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، یہ انہی کا ہی آگے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں تک کیا ہم نے، تو اس کے اندر لفظ آ رہا ہے فتنہ، ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر۔ وہی یہ مجھے تھوڑا سا بتانا ہے، فتنہ اصل میں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ساتھی ہیں باقی وہ صہیب بھائی ہیں یا کوئی اور ساتھی جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، وہ فتنہ کا لفظ یہ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں اس سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ مختلف جگہوں پر اس کی مختلف جہتیں آئیں گی، تو فتنہ کا ترجمہ آپ نے آزمائش ہی کرنا ہے،
یہ تو باقی ساتھیوں کے لیے فتنہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آگ کے اندر تپایا جائے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کہ یہ کتنی کھری ہے اور کتنی کھوٹی ہے. جس طریقے سے سونا تپایا جاتا ہے نا اس کے اندر آگ کے اندر بھٹی میں، ہاں جی، بھٹی میں، وہ کیا کہ ان میں سے کتنا کھوٹا ہے اور کتنا کھرا ہے اپنی زبان کے اندر. وہ جو تپانا ہے یہ اس کے اصل معانی ہے فتنہ. جی ٹھیک ہے جی. اب یہ آزمائش کیسے بنا؟ آزمائش کیسے بنا؟ آزمائش ایسے ہی ہے کہ ظلم کی بھٹی بھی ہو سکتی ہے جس میں سے لوگوں کو تپایا جائے، جس طریقے سے حضرت بلال تھے، حضرت سمیہ تھیں، اور ان کے خامند، ان کا نام کیا تھا جی؟ یاسر بن معاذ، یاسر، حضرت یاسر جی رضی حضرت اللہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یا دوسرے غلام جن کو کیا کہا کہ ظلم کی بھٹی کے اندر ان کو تپایا گیا اور آزمائش بنا دی گئی کہ کیا یہ لوگ اپنے پرانے دین پر آتے ہیں یا پھر حضرت بلال کی طرح آہد 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 یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک کافروں کے لیے جو فتنہ ہے، یہ فتنہ کے دو معنی ہو گئے، آزمائش بھی اور آگ کے اندر تپانا، یہ دو اس کے معنی ہیں. اس کے لیے میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں. مثلا جو کافر ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ یوم علی النار ہم یفتنون، اس قیامت کے دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. یفتنون کو وہاں آزمائے جائیں گے. وہ بنے گا ترجمہ جی یفتنون؟ نہیں بنے گا. تو تپائے جائیں گے بنے گا. لیکن دوسری آیت آتی ہے احاسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ منہ سے کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. اب یہ تو تھا فعل یفتنون، تپایا جانا. ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے اسم فتنہ. تو یہ آگے آئے گا یفتنون اگر آ جاتا ہے تو ہمیں ہماری ووکیبلری جو ہمارا ورڈ بینک ہے عربی کا، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اصل معنی ہے کسی بھٹی کے اندر، آگ کے اندر کسی چیز کو کھرا اور کھوٹا اپنا دیکھنے کے لیے تپایا جانا. اسی سے یہ آزمائش بنا. اب ترجمہ کرتے ہیں اس کا. اب یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہی کہہ رہے ہیں، تواتر وہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، ہمیں نہ بنانا آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وغفر لنا ربنا، اب الگ سے آ رہا ہے، وغفر لنا، ہمیں بخش دے، ربنا، اے ہمارے رب. اب دو دفعہ ربنا اوپر بھی آ رہا ہے، نیچے بھی ربنا آ رہا ہے. یہ محبت ہے ان اپنا ساتھیوں کی اپنے اللہ کے ساتھ، اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو بار بار ربنا کہہ رہے ہیں. انکا انتا، یہ صہیب بیٹے کے لیے ہے جی. انکا کا مطلب بھی تو ہوتا ہے، انتا کا مطلب بھی تو ہوتا ہے، تو لہذا اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک تو ہی. انکا انتا کا ترجمہ بے شک تو ہی، بے شک تو ہی العزیز الحکیم، انتہائی غالب اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. جی ربنا ترجمہ کریں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنتن، اتنا ہی کریں، تو ہمیں فتنہ نہ بنانا، تو ہمیں آزمائش نہ بنانا، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وغفر لنا،
تو हमें हमें बख्श दे, बख्श दे, और तू हमें और बख्श तू दे, हमें बख्श दे रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक बेशक तू तू ही ही इंतहाई इंतहाई गालिब बहुत बेशक गालिब तू गालिब ही और ज्यादा इंतहाई हिकमत गालिब वाला, और हिकमत वाला हिकमत है। बहुत हिकमत वाला अब जी है। वक्त हमारे पास कम है, आयत एक ही है, बस मैं इस एक थोड़ा सा वक्त लूंगा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आती है ना आयत, वही अल्फाज इसमें आए हैं। लक़द, यहाँ तो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और उनके साथ साथियों के लिए, लक़द कान लकुम फीहिम उसवतुन हसनतुल लिमन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। ये लफ्ज वहां भी हैं, यहाँ भी हैं। वमन यतवल्ला, अब यतवल्ला ये ज़हन में रखिएगा, इसके दो मानी हैं। वही एक था मुंह फेरना, दूसरा कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा कि जिसने वो वली मोहब्बत दोस्ती की, फ़इन्नल्लाहु वल गनियुल हमीद। तो दो अल्फाज बेशक वही बहुत बेनियाज और बहुत तारीफ वाला है। ये कल पढ़ेंगे, लेकिन मुझे साथ एक आयत पढ़ लेने दें जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और वो है लक़द काना लकुम, हाँ, फी उसवतुन लक़द हसन, काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन फमन काना यरजुल्लाह वल लिमन, यौमल वहां पे भी प्रोफेसर आखिर। यही है, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर। ठीक है ना, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, वही अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इजाफा है वज़करुल्लाह कसीरा। जी ज़कर अपने, अल्लाह। जी वज़करुल्लाह कसीरा, तीन चीजें आती हैं वहां, वो दोनों उसवा हैं। जी अपने शुरू करें, कैसर भाई लिखें, जी, वक्त का ख्याल रखते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन, बेशक तुम्हारे लिए है एक बेहतरीन नमूना, फी इब्राहीम वल्लज़ीना मआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उन लोगों की जिंदगियों में जो उसके साथ थे। इस क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, इन्ना बुराअ मिनकुम, बेशक हम तुमसे बेजार हैं या हम तुमसे बरी ज़ुम्मा हैं। व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उन चीजों से भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। कफरना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार कर दिया या हमने तुम्हारा इनकार किया। व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदा, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग्ज हमेशा के लिए वाज़ेह हो गया। हत्ता जाहिर हो गया जी। जाहिर हो गया। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदहु, यहां तक कि तुम उस अकेले अल्लाह पर ईमान ले आओ। इल्ला कौला इब्राहीम अली अबीही, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए ये बात करना, या ये बात, लअस्तगफिरन्न लका, कि यकीनन मैं जरूर तेरे लिए बख्शिश मांगूंगा। वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शई, और मैं तेरे लिए अल्लाह से कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, यानी अल्लाह की जानिब से कुछ इख्तियार नहीं रखता। रब्बना अलैका तवक्कलना, ए हमारे रब हमने तुझ पर ही भरोसा किया। व इलैका अनबना, और हमने तेरी ही तरफ रुजू किया। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ लौटना है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, ए हमारे रब तू हमें उन लोगों के लिए आजमाइश ना बनाना जिन्होंने कुफ्र किया। वगफिर लना रब्बना, और ए हमारे रब तू हमें बख्श दे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही बहुत गालिब और इंतहाई हिकमत वाला है। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे जी। बस ये है कि वो जो मिनल्लाहि, वो है अल्लाह की तरफ से नहीं है, अल्लाह